والسماء ذات البروج. تو چلیے ایریز آپ لوگوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے، کیا انرجیز ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے نائٹ آف کپس، اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ اس ویک آپ تھوڑا سا امیجنری ورلڈ میں رہ رہے ہیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم پلاننگ بہت کرتے ہیں، ہم سوچتے بہت ہیں، لیکن ہم پریکٹیکل ریئلسٹک میجرز نہیں لے پاتے چیزوں کو کرنے کے لیے، یا پھر ہم اگین ایکشن انیشیٹیوز نہیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کام نہیں بن پاتے ہیں. تو اگر ایسا آپ بھی پائیں کسی بھی ایریا میں، پروفیشنل یا پرسنل، جہاں پہ پھر سے میں کہوں گی آپ ویژن کریٹ کر رہے ہیں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے ہیں، تو اس کو ضرور چیک کر کے کریکٹ کریں. کیونکہ دیکھیے جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے، جب تک آپ کرم نہیں کریں گے اس ڈائریکشن میں، تب تک آپ اس کو نہیں اچیو کر پائیں گے. تو ان اندر ورڈز آپ کا خواب جتنا بھی خوبصورت ہو، اس کے لیے آپ کو ایکشنز تو لینے پڑیں گے. دوسری بات یہ کارڈ کہتا ہے کہ آپ بہت ایموشنل سینٹیمنٹل ہو رہے ہیں چیزوں کو لے کر. تو اگر آپ پائیں کہ آپ اوور سینسٹیو ہو رہے ہیں، جہاں پر چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی آپ کو ہرٹ کر رہی ہیں کسی کی، تو اس کو بھی چیک کر کے کریکٹ کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو ایموشنلی اور اسٹرانگ بنائیں. اینڈ اوور آل کے لیے نائٹ آف کپس کا کارڈ کہتا ہے کہ یہ ویک ٹھیک جائے گا، مطلب کچھ بھی خراب ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے میجرلی. چھوٹی موٹی چیزیں تو دیکھیے لائف میں ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ بھی بہت گریٹ بھی نہیں ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. بس آپ بہت ایک لونگ کیئرنگ والی انرجیز میں رہتے ہوئے دکھ رہے ہیں. کچھ کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے آنے کا انتظار آپ کر رہے ہیں. اینڈ سگنیفیکنٹ ڈے اینڈ لکی کلر آپ لوگوں کے لیے ہوگا فرائیڈے ول بی دا سگنیفیکنٹ ڈے، اینڈ لکی کلرز ہوں گے آل برائٹ شیڈز، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے وینس گرہ کا کہ پہلے ستارے ایریز یعنی کہ برج حمل والوں سے جو ہے، اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے IUEL سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو آپ بالکل اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. تو ہے تاریخیں نوٹ کر لیجئے. جو تاریخیں ہیں اس ہفتے کی وہ ہیں 7 اکتوبر سے ہم اسے شروع کریں گے اور 15 اکتوبر پہ اسے ختم کریں گے. تو جی ایریز 7 اکتوبر سے لے کے 13 اکتوبر تک آپ نے اپنے جو پینڈنگ کام ہیں، جن میں پیپر ورک اگر انوالو ہے، میرے جو ایریز بچے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی کام ہے، ان کا کوئی امپورٹنٹ پیپر ہونا ہے، یا کہیں ایڈمیشن کی کوشش ہونی ہے، یا اوورسیز ٹریول کرنا ہے، یا کوئی پیپر ورک کی فائل، کوئی ویزا پروسیس ریزولو کرانا ہے، تو یہ تاریخیں اس مہینے میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ نے اپنی پازیٹیولی پروسیڈنگ جاری رکھنی ہے. آپ کا کیریئر ہے، آپ کو کسی اپنے فرینڈ کی مدد چاہیے، ٹل دی 13 اکتوبر ستارے آپ کو مدد دیتے ہوئے یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، آپ کے لیے راستوں کو آسان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے، جب آسمان سے نرمی ہوگی تو زمین پہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں کوئی آسانی فرما دیں گے. 14 اور 15 اکتوبر یہ وہ 2 دن ہیں جس میں آپ نے اپنے خدا نہ کرے موڈ سوئنگز تنگ نہ کریں. کسی کی کوئی کہتے ہیں نا کبھی کسی کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے تو انسان کو اس جرک سے موو آن کرنا مشکل لگتا ہے. کوئی ایسی فیلنگ آپ کو تنگ نہ کرے، اس کے لیے آپ نے جو ہے اپنی فائٹ جاری رکھنی ہے، اور اپنا صدقہ بھی دے دیجئے، اپنے لیے دعا بھی کیجئے، جتنا پازیٹیو رہ سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے یہ وہ ٹائمنگز شروع ہو گئے ہیں کہ اگر 1 یا 2 مخلص لوگ بھی آپ کے پاس ہیں تو سمجھیے زندگی جنت سے کم بالکل نہیں ہے. دوسرا، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی آپ نے پازیٹیولی کوشش کرنی ہے کہ جو ہے کیونکہ ستارے آپ کو خواہ مخواہ میں اداسی کے فیز میں لے جا سکتے ہیں.
تفکرات کے فیز میں لے جا سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی اس کے لیے بھی جو کوشش ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ریلیشن شپ ایریا میں ستارے، آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں آپ کو ایک ٹائم فریم بتایا کرتی ہوں کہ یہ شروع ہوئے تھے امتحان لینا آپ کے ریلیشن شپ زون کا مڈ جولائی تھی 2023 سے کہانی ڈسٹرب ہوتی ہے ستاروں کی لینگویج میں۔ آپ کب گیڑے میں آتے ہیں یا نہیں آتے یہ پھر آپ کے اوپر اللہ کا احسان ہے، کیونکہ یہ جرنلائز انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور یہ ختم ایگزٹ یہاں سے لے لے گا 20 مارچ 2025 کو، لیکن اس وقت میں 2 تاریخوں سے بالترتیب ایک آیا یہاں پہ ستارہ 27 سپٹمبر سے آیا تھا آپ کے تعلقات کو، ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ایک اس سے بھی پیچھے 23 اکتوبر کو آیا۔ تو یہ کچھ آئس میلٹ کرے گا، کچھ آپ کا بریک تھرو کرے گا، کچھ بہتری ریلیشن شپ میں پیدا کرے گا۔ تو اللہ کرے کہ کچھ تھرو کمیونیکیشن فیز آپ نے یہاں پہ بہتری اللہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہوئی ہو، آلدو کہ ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر بزنس پارٹنر ہے یا لائف پارٹنر ہے کوئی ٹینٹرم تھرو ہو رہے ہوں، لیکن یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ستارہ جو ہے یہ بیچارہ اپنی جگہ پہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پازیٹیولی بلیسنگ دینے کی کوشش میں بالکل نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائیں، کیونکہ ریلیشن شپ ایریا کی مرمت کے لیے 27 سپٹمبر سے آنے والا ستارہ اب تک اس کو پازیٹیولی کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جی، یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ایریز کی نئی رشتہ داریاں بن سکتی ہیں، سسرال والے تعلقات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، خاندانی تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے، بٹ جو میرے ایریز کا ہوم لینڈ ہے، پیرنٹس ہو گئے، آپ کے سبلنگس ہو گئے، وہاں پہ ستارہ جو ہے وہ ذرا ڈسٹرب چلا ہوا ہے، اور یہ ڈسٹرب ہوا تھا یہاں پہ 5 سپٹمبر سے۔ اور جو ہے یہ میں آپ کو بار بار انڈیکیٹ کر رہی ہوں کہ یہ یہاں پہ جو بہتر ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے 4 نومبر سے یہ ایگزٹ لے لے گا۔ تو تب تک جو تعلقات ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، اس وقت تعلقات کو آپ لوگوں نے اپنی ہمت سے بچانا ہے، آپ نے اپنی پازیٹیوٹی سے بچانا ہے، تاکہ تعلقات میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے تعلقات کو روئن نہ کرے، کیونکہ آپ کا اپنا کبھی آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کا اپنا اینگر آپ کے لیے پرابلم بن رہا ہے، آپ کی ایگو آپ کو روکتی ہے کچھ چیزوں سے۔ تو اس وقت اگر تعلقات بچانے ہیں تو جو ایگو ہے نا اس کو آپ لوگوں نے بالکل سائڈ لائن کر دینا ہے۔ باقی ایک اور ستارہ جو کہ 23 سپٹمبر کو لینڈ کیا آپ کے فائنینشیل ایریا میں، یہ آپ کی مالی معاملات جو ہیں آپ کے ریکوری بھی کرا سکتا ہے، کچھ مالی معاملات کو آپ کی فیور میں سولو کر سکتا ہے، کوئی جو ہے کہیں سے منوسلوا کی طرح آپ کے پاس پیسے کی ریلیکسیشن آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے 12 ستاروں کو یہ ریلیکسیشن دیں۔ اب تو صحت کے بعد جو دوسری ضروری جو چیز ہو گئی ہے وہ ہو گیا ہے ہمارے سروائیول کے لیے ہمارا جو ہے فائنینسز والا جو ایریا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ مدد فرمائے۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ایریز کے ستاروں کے حالات۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ ہے ٹورس، یعنی کہ برج ثور۔